اچھا علی بھائی، میں اپنے بھی پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہوں. ایک ٹائم تھا میں اسلام سے بہت دور تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اسلام کی طرف بڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی. اس طرح بے شمار نوجوان ہیں جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ بالکل اپوزٹ ہیں اسلامک جو ویلیوز ہیں ان سے. مثال کے طور پہ ان کے گھروں میں پردے کا بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے، سود میں کوئی انوالوڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک نوجوان جو کہ ابھی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ میں اسلام کی ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، اور اس کی زندگی کرنٹلی بالکل اس کے اپوزٹ ہے، تو اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے؟ یہ آج کل کی ینگ جنریشن کا بہت بڑا ایشو ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے لیے سب سے زیادہ سیریس چیز جو ہے نا، وہ ہے شرک کا معاملہ. ادھر سے ہی سٹارٹ لیں کہ آپ کے عقیدے میں شرک نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 دفعہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی آخرت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. تو پرائمری طور پر عقیدہ توحید کا درست ہونا، اس کے بعد جو اوبلیگیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، تو ظاہر ہے وہ تو عقیدے کی چیز. اب اعمال کی طرف 5 وقت نماز کو قائم کرنا دوسری چیز، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. ان 5 چیزوں کو تو ایمفسائز کرنا شروع کریں. باقی ظاہر ہے کہ اب اس کی اکانومی جڑی ہوئی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تو گیون سرکمسٹانسز کے اندر انڈر پروٹیسٹ وہ اپنا وقت گزارے. جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو اس طرح کی علائشوں سے وہ اپنے آپ کو الگ کرے. لیکن اس دوران بھی جو چیزیں اس کے اوپر امپوز نہیں کر دی گئیں اور اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں بن گیا، وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑے. مثال کے طور پر اس ماڈرن ایج میں بھی کسی کے ماں باپ یہ تو نہیں کہیں گے اپنے بچوں کو کہ تم جا کے بدکاری کرو یا جا کے شراب پیو، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتے ہوں. اس طرح کا کام تو نہیں کہیں گے. تو یہ تو وہ مورل بڑی چیزیں ہیں. یہ تو آلریڈی آپ خود بچ سکتے ہیں، کوئی زبردستی آپ سے نہیں کروائے گا. ایشو تو زیادہ سے زیادہ ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تو پردے کا اہتمام کر سکتے ہیں نا گیون سرکمسٹانسز کے اندر. بالکل نہیں کر سکتے، آنکھوں کا پردہ تو کر سکتے ہیں، جو قرآن میں آیا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. گیون سرکمسٹانسز کے اندر جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں. اور یہ مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ہر بندے کو پتا ہے کہ میں ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر کتنا چل سکتا ہوں کتنا نہیں. وہ لوگوں کو بے شک دھوکہ دیتا رہے کہ نہیں جی آج کل تو کام نہیں چلتا، اس کو تو پتا ہے کہ کام چل سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نیکیوں کو گننا نہیں ہے، تولنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک نیکی میری 1,00,000 نیکیوں پہ وزنی ہو جائے، کیونکہ میں اس سے زیادہ پرفارم کر سکتا تھا گیون سرکمسٹانسز میں. میں نے نہیں